السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و اسلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار پر۔ طہارت کے اندر ایک ایسا عنصر ہے کہ جیسے ہم ناپاکی کی حالت میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہمیں پاک کیسے ہونا ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاک کیسے ہونا ہے۔ پاکی کے تین فرائض ہیں۔ پہلا، غرغرہ کرنا، پورے منہ میں پانی گھما کر غرارہ کرنا اور ناک کے اس سڈی تک پانی کو پہنچانا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے کہ بدن پر پورے اچھے سے پانی کو بہا دینا۔ اگر روزہ ہے تو کلی کرنی، غرارہ نہیں کرنا تاکہ پانی حلق میں نہ داخل ہو، اور ناک کی یہ سڈی تک نہیں، شروع میں آپ اندر تک پہنچائیں گے روزہ رمضان میں خاص طور پہ۔ تو یہ ناپاکی کی کئی وجوہات ہیں۔ اپنی زوجہ سے ہم بستری کرنے سے بھی انسان ناپاکی کی حالت میں آ جاتا ہے، اور نوجوان بچے اور بچیاں گھروں پر جب احتلام کی کیفیت میں ہوتی ہیں تو ان کو بھی ناپاکی کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم نے، جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس پاک ہونے کے طریقے کے بارے میں بتایا ہے؟ نہیں، ہم نہیں بتا رہے، کیونکہ ہمیں خود ان چیزوں کی فرصت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو نالج ہی نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ دین سے اتنے دور ہیں کہ ان کو موبائل اور ویڈیوز اور مختلف چیزوں میں اتنے محو ہیں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، اور ناپاکی کی حالت میں مسلسل گھوم رہے ہیں۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ سب گناہ اپنے سر پر وہ لے رہے ہیں کیونکہ وہ اصل میں ناپاک ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کو تبلیغ کریں، بتائیں کہ ناپاکی اور پاکی کو پاک ہونے کے لیے کیا غسل کے کیا فرائض ہیں۔ اور اصل میں تو ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے عادت ڈال دینی چاہیے کہ نہانا ہی ایسے ہے کہ نہانے کے لیے ضروری ہے کہ غرغرہ کریں، منہ میں اچھے سے پانی لیں، ناک کو اس ہڈی تک پانی کو بہائیں اور پورے بدن پر پانی بہائیں۔ یہ ان کو تاکید کر دیں، بچوں کو نہلانے کی تربیت ہی ایسی کریں تاکہ وہ کبھی بھی ناپاکی میں نہ گزریں۔ ورنہ ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں جو پورا غسل فرض ہوا ان پر اور وہ ناپاکی میں گزر رہے ہیں۔ جسم کو تو دھو لیا انہوں نے، لیکن پاکیزگی کے 3 فرائض وہ پورے نہیں ادا کر سکے، تو ہر کام وہ ناپاکی کی حالت میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔